ان الذین آمنو، جو میرے گیانی اور ایمانی پکے سچے اچھے بندے ہیں، والذین ہاجروا، میرے گیان اور ایمان کے راستے میں سب دنیا کی چیزیں چھوڑ دیا انہوں نے، وجاہدوا، اور انتھک جہد، انتھک محنت کوشش کی، تھکے نہیں، الجہد مکمل کوشش جہاد تک کرتے رہے، قتال تک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ضرور ملے گی، ایسے لوگوں کو امید کرنا چاہیے اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں گیان ایمان کے راستے میں، سچے مالک کے نام اسمرن میں کمی میں، اس کی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اس کی بندگی کے اندر جو بھی کمی ہوئی، غلطی ہوئی، وہ مالک معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، سچا مالک معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے نشے کی چیز شراب اور جوا کھیلنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ان سے کہہ دو، فیہما اثم کبیر، نشے کی چیزوں میں اور جوا کھیلنے میں، حرام چیزیں کمانے میں، غلط طریقے سے مال کمانے میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، شراب میں کچھ لوگوں کو میڈیکل فائدے بھی ہیں، جب ڈاکٹر جیسے بولے اس وقت تک ویسا استعمال کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن عادت بنا کر دھت پڑا رہ کر، گیان اور ایمان سے بھول کر، نام اسمرن سے غافل رہ کے، اور اپنے بھکتی کے سچے مالک کی بندگی کو بھول کر شراب کے نشے میں دھت ہے، گٹر میں گرا ہوا ہے، تو ایسا بندہ گیان پر نہیں ہے، ایمان کا حق ادا نہیں کر رہا، یہ نقصان اس کا زیادہ ہے شراب کا۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہے میڈیکل شراب کے اندر، اور ملتے بھی ہیں، لے بھی سکتے ہیں اس لمیٹڈ حد تک کے، جیسے جان بچانے کے لیے سور، خنزیر، ڈکر کا گوشت کھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے دوا کے طور پر جتنی فائدہ ہو اس حد تک کے شراب کا استعمال، بہت ساری حدیثوں کے ذریعے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو کھانے پینے میں دواؤں کے طور پر ہے، تو اس آیت کے زمرے میں فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت آ جائے، بالکل مرنے کی نوبت آئے، تو ایسی دوائیں وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یسألونک، لیکن بس اتنا ہی اچھا ہوئے تک اس کی عادت نہیں بنانا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ نشے کی، شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں تم سے پوچھ رہے، غلط طریقے سے مال کمانے کے تعلق سے پوچھ رہے، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دو اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، کچھ چیزیں ہیں فائدے کی لیکن نقصان، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں کہ گیان ایمان کے راستے میں اپنا کمایا ہوا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کتنا خرچ کریں، ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو جتنی تمہاری ضرورت سے بچا سب تم سچے مالک کے راستے میں خرچ کر دو، لوگوں کی سیوا کے لیے، تمہیں مالک جب تمہیں ضرورت ہوگی تو دے گا۔ قل العفو، بچی ہوئی ہر چیز جمع کے مت رکھو، جمع مالا وعددا، مال گن گن کے جمع کر کے مت رکھو، بلکہ مالک کے راستے میں، گیان ایمان کے راستے میں سب خرچ کر دو، جب تمہیں ضرورت ہوگی مالک تمہیں دے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اپنی آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے سچا مالک تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، ان باتوں پر غور فکر کرو، اپنا بچا ہوا خرچ کر دو گے تو کل تم کو ضرورت ہوگی، وہ اپنا بچا ہوا جب تمہارے لیے لگائے گا اپنے وقت پر ملے گا، اور جو مال کو جمع کرتا ہے، جیسے رکا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، تو ایسی جمع کیا ہوا مال سڑ جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، جمع کرنے والے کے لیے بھی فائدہ نہیں دیتا، چوری ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر بہت طرح کے ڈرا بیکس ہیں، اور لوگوں کو بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ مائے جاری مال، دولتم بین الاغنیاء، خالی مالداروں کے درمیان جمع کرنے والی چیز نہ ہو جائے، بلکہ سرکولیشن میں جتنا مال ہوتا ہے اتنا اس کی قیمت بڑھتی ہے، وہ 1 روپیہ 10 لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا تو 10 مرتبہ 1 روپیہ 10 روپیہ ہو گیا۔ تو یہ مال و جائیداد، کرنسی کو، دولت کو، دنیا کی چیزیں جمع کر کے اس میں زنگ مت لگاؤ، اس کو سڑاؤ مت، پانی رکا تو سڑ گیا، چلنے دو، بہنے دو، تمہاری ضرورت کی جب ہوگی تمہیں مل جائے گا، جمع کر کے خزانہ کر کے مت رکھو۔ قل العفو، اپنی ہر بچی ہوئی چیز مالک کے نام پہ قربان کر دو، لوگوں کی سیوا کے لیے لگا دو۔ کذالک یبین اللہ، ایسی ہی باتیں، اپنی احکام، حکم مالک اپنا بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات، اپنی گیان ایمان کی باتیں، اور تمہیں کیا کرنا، کتنا خرچ کرنا، کیسے جینا، کیسے سیوا کرنا، گیان ایمان کے لیے کیسے چلنا، کیسے لوگوں کو بلانا، کتنا اپنا قربانی دینا، یہ سب بیان کرتا ہے۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں سنیے کہ اللہ کی مدد کے قریب، الا ان نصر اللہ قریب، وہاں تک تمہیں پہنچ جانا ہے۔
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ہو سکتا ان باتوں پر تم غور فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، سوچ وچار کرو اور اس کی ڈیپ تک پہنچو، سچے مالک کے گیان کے راستے میں دنیا میں بھی اس کی مدد لو اور آخرت میں بھی اس کی جنت حاصل کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غور فکر کرو، اس کی نعمتیں لو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں تم سے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔